بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زنا کسے کہتے ہیں؟ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ زنا کی کتنی اقسام ہیں اور ہر قسم کے زنا کی سزا کیا ہے؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یعنی ہم بستری کر لے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا ہی حصہ ہے، اور کسی پرائی یعنی غیر محرم عورت کو نظر بھر کر دیکھنا بھی زنا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے کہ روئے زمین پر بنی نوح انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی مر جائے تو اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نہایت سختی والا معاملہ فرماتا ہے اور اس پر اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ جان لیجئے کہ زنا کی 30 اقسام ہیں اور زنا کی ان تمام اقسام کے بدلے قیامت کے دن نہایت سخت عذابات نازل ہوں گے۔ نمبر 1، جو مرد یا عورت غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نمبر 3، غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا تو قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا۔ نمبر 4، غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نمبر 5، غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہہ لگاتا تھا تو قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نمبر 6، غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا تو قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ نمبر 7، غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا تو قیامت کے دن کھلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 8، غیر محرم سے ملاقات کے لیے چل کر گیا تو قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 9، غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گا تو قیامت کے دن ہاتھ میں آگ کی ہتکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ نمبر 10، غیر محرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے سے کی یعنی بوسہ سے کی تو قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی تو قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ نمبر 12، غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا تو قیامت کے دن اسے تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نمبر 13، غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی تو قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، غیر محرم سے ملاپ کے دوران جنسی طوفان اٹھا تو قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نمبر 15، غیر محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے پانی کا اخراج ہوا تو قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نمبر 16، غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیریں تو قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکائے جائیں گے۔ نمبر 17، غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا تو قیامت کے دن چھاتی کے بل لٹکایا جائے گا۔ نمبر 18، غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی تو قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ نمبر 19، غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے تو قیامت کے دن آگ کے تندور میں یکجا کیا جائے گا۔ نمبر 20، غیر محرم کے سامنے اپنے جسم کو دکھایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے برہنہ پیش کیا جائے گا۔ نمبر 21، غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر گیا تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نمبر 22، غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا تو قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ نمبر 23، غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی ہو تو قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ نمبر 24، غیر محرم سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرمائے گا۔ نمبر 25، غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے تو قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نمبر 26، غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ سے مزہ پایا تو قیامت کے دن اس کے انگ انگ کو بچھو کاٹیں گے۔ نمبر 27، غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ زانی شخص کی نیکیوں پر اختیار دے دے گا۔ نمبر 28،
غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ نمبر 29، غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 30، غیر محرم سے کلام کے مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لطف سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، زنا کو اسلام میں گناہ کبیرہ یعنی بہت ہی بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی سزا رکھی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ غیر محرم سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جبکہ محرم سے زنا کرنا اس سے بھی زیادہ قبیح اور غلیظ عمل ہے۔ زنا کی سزا رجم ہے، اگر شادی شدہ ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، مگر آج کل اس کی حدود کا نفاذ نہیں، جس کے سبب یہ گناہ اس معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور زنا میں مبتلا لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ذلت والا عذاب ہے۔ جب تک ایک زناکار شخص اپنے زنا کی شرعی سزا نہیں پا لیتا تب تک وہ پاک صاف نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو صدق کے دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ایسا شخص اگر اپنے گناہ پر نادم ہو کر توبہ کرے اور آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پکا سچا عہد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد غفور الرحیم ہے۔ جان لیجئے کہ زنا جیسے گناہ کبیرہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کمارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس گناہ کبیرہ میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ تنہائی میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ایسا کام کرتا ہے تو اس گناہ کبیرہ کا گناہ اس کے والدین یا وارثوں کو بھی ملتا ہے، جو ان کی جلدی شادی نہیں کر رہے، اور شادی کی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کی شادی نہ کرنے کے سبب وہ اس گناہ میں مبتلا ہوئے، تو ماں باپ کے ایسے کام سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور ان کے گھر کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ ایسے ماں باپ کو روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پاک دامن ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پاک دامن بیوی یا شوہر عطا فرمائے گا، یعنی پاک دامن کے لیے پاک دامن اور بدکار کے لیے بدکار شریک حیات۔ زنا کے گناہ سے نسیان، HIV ایڈز اور کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں، جبکہ ایسے انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں سے دین اسلام کی سختی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسا شخص ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے۔